محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما رکان شمر لین میرے بین سے 70 قدم تی دور یہ زینب حسین سے شمرنے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں تم جو زلفیں سوار کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گردن سے گھونٹ پاتا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا اماں بھائی بھائی تی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گھن کر چھری چلاتا رہا آئے تیرا ضربت خود خنجر اور شبیر کا گلا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برسا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں تیگ جس دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا ہائے اکبر پکار
خنجر نہیں رکا اماں مائے زینب سے کہتی تھی اکبر میری آغوش میں تھا سر اس کا میں نے گردن کو کٹے دیکھا تھا میں نے سانسوں کو رکتے دیکھا تھا ہائے آخری بار زیر خنجر بھی میں نے شبیر سے سنا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں ہوئے جب چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ روکا تھا انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں شمر نے کی پھر ایسی گستاخی شمر نے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں پر محمد وعلی محمد صلوات حضرت جو منہ کے بل لائے جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے ارے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل لائے ارے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر ارے بہر سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہاں یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم تو رحم کر میرے بالوں کو
کو چھوڑ دے ظالم، یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ، میں لیے خنجر، ادھر طرف نے لگی ایک لاش دریا پر، ارے در خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، ارے ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے، عجب طرح سے ستم گھر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، ارے پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ازلم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لین رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضربے نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، رلین غیظ میں آ کر صدائے دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے، کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا، مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا، ارے گلے پہ شاہ کے خنجر لین کا جو چلا، ارے گلے پہ شاہ کے خنجر لین کا جو چلا، صدائیں آتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، پسے کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، ارے سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد صلوات، حسین
غریب غریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ دھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید عزاداروں، جب ہمارے امام مظلوم خیمے میں آخری رخصت کے لیے بی بی زینب کے پاس آئے تو امام نے فرمایا زینب 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 پکارا شہر نے کہیں بار زینب 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 خدا ہے تیرا مددگار زینب 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 نہ اب ہے آن محمد نہ قاسم و اصغر نہ اب جہاں میں ہے عباس اور نہ اکبر تم ہی ہو قافلہ سالار زینب 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 ہمارے بعد تمہیں آشکیاں ستائیں گے میری سکینہ کو یہ سنگ دل رلائیں گے ردائی چھینیں گے کفار زینب 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 مصیبتوں پہ تمہیں دل پہ صبر رکھنا ہے قدم قدم پہ بہن تم کو صبر کرنا ہے ہو چاہے کوفے کا بازار زینب 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 تمہارے ساتھ حرم ہوں گے سب رسن بستہ برات طویل و کتھن ہوگا شام
خدا ہے تیرا مددگار زینب 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 محمد آل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات خدا خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ رے رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو اظہار حسین حسین ارے حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا ارے ملک پکارائیے مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ارے لگا ہے زخم تبر بہ رہا ہے سلسل ہو ارے برے ہے خون میں جانے رسول کے گیسو ارے قریب جا کے رکھو دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی وہ میں کس طرح سے نکالو بدن سے جان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین ارے ندائی آئی کہ گرد سے کھینچ جائے ان کی ارے کہاں میں کیا کہوں گردن پہ چل رہی چھری ارے کہاں میں کیا کہوں گردن پہ چل رہے ہر چھری ارے چھری پکڑ کے ارے چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی ارے نصیب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی ارے نصیب کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین ارے بہت ہی سخت ہے یارا
قبض کر لے جا. ارے کہاں وہ تیروں سے چھلنے اے میرے رحمان. ابھی تو مار کے پرچی ہٹا تک شہتان, اور اب تو ہے ترزانوے شمر یہ قرآن. میں کس طرح سے نکالو اور بدر سے جان حسین, بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. ارے ندائیں آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس. ارے کمر سے کھینچ لے صابر کی جان پہ وسوار. ارے کہاں ملک نے طرف کے بدر دو حضرت یاد. ارے کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے ابا. ارے کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے ابا. میں کس طرح سے نکالوں بد سے جان حسین. ارے بہت ہی سخت ہے یارا امتحان حسین. اور آخر میں ملک الموت کہتا ہے کہ ارے مٹھی حکم پر ذکر ہے یہ یزدان. ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤ ہاتھ کہاں. ارے خدا پکارا, ارے خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان. ارے نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان, میں خود نکال رہا ہوں بدر سے جان حسین کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین کہ ختم ہونے کو اب ہے امتحان حسین. پر محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پیغمبر اسلام نے مدینے میں ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا. قریب گئے, بچے کا نام پوچھا اور اس کے گھر کا پتہ پوچھا. اس بچے کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچے, ماں باپ کو آواز دی اور ایک سفارش کی پیغمبر اسلام نے کہ آئندہ سے اس بچے کو رونے نہ دینا. ماں باپ نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں, اس بچے کی رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے.
یہ جب بھی روتا ہے میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ شہزادیہ کونین جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو آپ نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ بہن فضہ جب رات ہو جائے تو میرے حسین کے سرانے پانی رکھ دینا کہ رات میں یہ بچہ کئی مرتبہ اٹھ کر پانی پیتا ہے۔ جب مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے تھے تو مولا کائنات نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا عباس اپنے بھائی کا خیال رکھنا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کے مصیبت کو حسین نے دیکھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ بھیا یہ کیا ہو گیا؟ امام حسن نے فرمایا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین کو رونے نہ دو۔ شہزادی نے فرمایا حسین کو پیاسا نہ رکھو۔ علی نے فرمایا حسین کو اکیلا نہ چھوڑو۔ لیکن عصر عاشور کا وہ ہنگام ہے، یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، یا فاطمۃ الزہرا، آئیے کربلا، آپ کا حسین اکیلا بھی ہے۔ آپ کا حسین پیاسا بھی ہے اور آپ کا حسین گریہ بھی کر رہا ہے، اتنا پیاسا کہ مقتل دکھائی نہیں دیتا، اتنا تنہا کہ کوئی حلمین کا جواب نہیں دیتا۔ بیویوں کو پھر بھی ڈھارس تھی، اون محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، حبیب و حر و مسلم و جون و زہیر و سعید شہید ہو گئے، اکبر و عباس شہید ہو گئے۔ ایک اطمینان تھا کہ ہم نے قربانیاں پیش کی کہ حسین بچ جائیں، لیکن جب حسین آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے، بیویوں نے حسین کو گھیر لیا، آقا ابھی کس کے حوالے؟ مولا ابھی کس کے حوالے؟ مولا ہم نے اکبر کو قربان کیا، آپ بچ جائے، ہم نے عباس کو قربان کیا آپ کی حفاظت کے لیے، ہمارا کون ہے؟ کسی عالم دین نے یہاں رک کر ایک مصائب کا جملہ کہا ہے، بیویاں یہ کہہ رہی تھی آقا آپ کے ہوتے ہوئے اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگ سکتا ہے، مولا آپ کے ہوتے ہوئے اصغر کا گلا زخمی ہو سکتا ہے، مولا آپ کے ہوتے ہوئے عباس کے شانے قلم ہو سکتے ہیں، مولا آپ کے ہوتے ہوئے قاسم کا بدن پامال ہو سکتا ہے، لیکن مولا اگر آپ نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہے؟ یہ تصور بیویوں کو پریشان کر رہا تھا۔ آخری رخصت امام قیامت سے کم نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں میں دشت کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کو تلاش کر رہا تھا کہ کربلا میں وہ کون سی مصیبت ہے جو سب سے بڑی مصیبت ہے۔
میں مسائب لکھتا گیا میرے ذہن میں کوئی واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. اکبر کی مصیبت ہے یا اصغر کی مصیبت، عباس کی مصیبت ہے یا قاسم کی مصیبت، ہر ایک کے جنازے پر حسین نے کھڑے ہو کر گریہ کیا ہے. میں کس مصیبت کو کربلا کی بڑی مصیبت لکھوں؟ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں شہزادی کو دیکھا. شہزادی نے فرمایا ہے مجلسی وہ مصیبت کیوں نہیں لکھتے جو کربلا میں سب سے بڑی مصیبت ہے؟ مجلسی نے کہا شہزادی وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا جب حسین آخری رخصت کے لیے ساری مصیبت بیویوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئی. بیویوں نے حلقہ بنا لیا، امام نے ایک ایک کا نام لیا کہ السلام علیکم یا زینب یا کلثوم یا سکینہ یا رقیہ. سب کو امام نے سلام کیا. راوی کہتا امام نکلنا چاہتے تھے کہ بیویاں حلقہ بنا لیتی. 7 مرتبہ امام خیمے سے نکلنا چاہے پھر خیمے کا پردہ گر گیا. امام نے صبر کی تلقین کی. بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی تاکہ آیتوں کے سائے میں بیویوں کو صبر حاصل ہو جائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کو ہتھیار بناؤ، صبر کو وسیلہ بناؤ. امام نے خصوصی طور سے زینب کبریٰ کو وصیت کی، اے زینب تم قافلہ سالار ہو، تم میرے کاروان ہو، تمہاری منزل الگ ہے، تمہیں بہت دور تک جانا ہے. دیکھو تمہارے گریہ سے بچے پریشان نہ ہو جائے. صبرن صبرا، اے بہن زینب صبر کرنا. حسین قربانی دینے جا رہا ہے. قربانیوں کے بعد دعا کی جاتی ہے، قربانی قبول ہونے کی دعا کی جاتی ہے. خانہ کعبہ کو ابراہیم نے بنایا پھر دعا کی. قربانی کے بعد دعا کرتے زینب میری قربانی کے لیے میرے لیے دعا، میں زندہ نہیں رہوں گا، بس ایک کام کر دینا زینب نماز شب میں حسین کے لیے دعا. اللہ رے حسین کتنی بصیرت تھی، زینب کو نماز یاد دلا دیا تاکہ حالات پرسکون ہو جائے. امام خدا حافظی کر کے خیمے سے نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ امام گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے فضہ کو قریب بلایا، کہا بہن فضہ میرے خیمے سے وہ کرتا لے آنا جو میری ماں نے میرے لیے تیار کیا ہے. دیکھو اس پر زینب کی نظر نہ پڑے. فضہ آہستہ سے گئی، خیمے سے کپڑے کرتے کو اٹھایا، چھپا کر لانا چاہ رہی تھی. زینب کی نگاہ اس کرتے پر پڑی. پوچھا اما فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا شہزادی تمہارے بھائی نے کرتا منگوایا ہے. اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ شہزادی نے کہا تھا بہن جب حسین کرتا منگوائے سمجھ جانا حسین کا وہ آخری سفر ہوگا. حسین کا وہ آخری سفر ہوگا. ایک مرتبہ فضہ نے کہا شہزادی حسین کا کرتا لے جا رہی ہوں. زینب کبریٰ نے کہا بہن فضہ یہ کیوں نہیں کہتی حسین کا کفن لے کر جا، یہ کیوں نہیں کہتی کہ کفن لے جا رہی ہوں. حسین نے اس کرتے کو پہنا، جگہ جگہ سے کرتے کو چاک کر دیا. فضہ نے کہا آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہیں ظالم لباس لوٹنے آئیں گے، میری شہادت کے بعد اس کرتے کو پھٹا ہوا کرتا سمجھ کر حسین کے بدن پر رہنے دیں گے. امام جانا چاہتے تھے، ازاداران امام مظلوم یہ وہی
یہی وقت ہے، شاید اپنے تصورات کو کربلا کے میدان میں لے جائیے۔ امام جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ زینب کی آواز آئی، محلن محلا یبن الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ ذرا آہستہ۔ ذرا آہستہ، گویا زینب نے حسین کو روکا، قریب گئی، کہا بھیا ذرا سر کو جھکانا۔ حسین نے اپنے سر کو جھکایا، زینب نے حسین کے گلے کے بوسے لیے، پوچھا بہن زینب یہ کیا ہے؟ کہا اماں نے کہا تھا گلے پہ خنجر چلے گا اور اس وقت میں نہ رہوں گی، تو بہن بیٹی زینب تم میری جگہ پر حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ تو حسین نے کہا بہن زینب مجھے بھی ایک وصیت بابا کی یاد آ گئی ہے، ارے ذرا بازوؤں سے چادر کو ہٹانا، ارے ان بازوؤں میں میرے بعد رسن باندھی جائے، ان بازوؤں میں میرے بعد رسل باندھی جائے گی۔ امام جانا چاہتے تھے، صاحب اولاد ہیں، مجلس میں بچے بھی ہیں، جب بچوں کو دیکھتے ہیں عذاب میں شریک ہوتے ہوئے باپ کا دل بڑھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کل جلوس میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں علم تھامے ہوئے آگے آگے کھڑے ہوئے تھے، میں دل میں سوچ رہا تھا پروردگار کاش یہ بچے کربلا میں ہوتے تو حسین کا اصغر کبھی شہید بچوں کا لگاؤ ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی بیٹی نے، حسین جانا چاہ رہے تھے، حسین کی بیٹی زلجنا کے قدموں سے لپٹ گئی، اے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ چچا گئے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، میرا اصغر بھی شہید ہو گیا، ارے ہمارے پاس حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اے نانا کے گھوڑے نہ لے جانا۔ امام ذوالجنا سے اترے، بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا تم نے خدا حافظی کر دی تھی، پھر میدان میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ صبرن صبرا، صبر کرو، اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ بنت الحسین نے کہا بابا آپ جائیے راہ خدا میں قربان ہو جائیے گا، لیکن بابا جاتے جاتے ایک تمنا پوری کرتے ہوئے جائیے۔ حسین نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا تمنا ہے؟ کہا بابا بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھ گئے، سکینہ نے کہا بابا لیٹ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے حسین لیٹ گئے، بچی دوڑی اپنا سر باپ کے سینے میں بابا یہ پھر زینہ نہیں ملے گا، یہ بچی کو زینہ نصیب نہ ہوگا۔ حسین نے تسلی دی، سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، کہا بہن زینب میری اس امانت کا خیال کرنا۔ امام رخصت لے کر جا رہے تھے، جاتے جاتے امام کو ایک منظر یاد آیا، سید سجاد کے خیمے میں آئے، امام نے اپنی امانتوں کو سید سجاد کے حوالے کیا۔ امانتیں امامت کی امانتیں ہوتی ہیں، وہ امانت امام نے سید سجاد کے حوالے کیا۔ تاریخ بشریت میں کسی لیڈر نے اس طرح امانتوں کو دوسرے لیڈر کے حوالے نہیں کیا، کسی امام نے دوسرے امام کے حوالے نہیں کیا، جس طرح حسین نے سید سجاد کے حوالے کیا۔ بیمار سید سجاد عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہونا چاہتے تھے، بستر پر بیٹھ گئے، امام نے فرمایا بیٹا سجاد تم پر حج و جہاد واجب نہیں ہے، ساقط ہے، بیٹھ جاؤ، بس بیویوں کا خیال کرنا، بیویوں کے سفر کے ساتھ ساتھ تم بھی سفر کرنا۔
کرنا، لیکن بیٹا سجاد ایک وصیت ہے اس پر عمل کر لیتے ہوئے جانا۔ امام نے فرمایا سجاد جب مدینہ جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ آپ آگئے عاشور کے دن، کیوں آگئے؟ یہ حسین کے سلام کا جواب ہے۔ یہ حسین کے سلام کا جواب ہے۔ سلام کہنا اور کہنا حسین تمہیں زحمت نہیں دے گا، حسین تمہیں پریشان نہیں کرے گا، حسین تم سے تمہاری جان نہیں مانگے گا، بس ایک کام کرنا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا اس حسین کی مظلومی کو یاد کرنا۔ شیعتی مہما شربتم ما اعدب فاذکرونی، اور یہ کام اور کر لینا، او سمیتم بغریب او شہید فاندبونی، کسی غریب کی آواز سننا، کسی غریب کی بات سننا تو حسین غریب کو یاد کر لینا، کسی شہید کی خبر سننا حسین شہید کو یاد کرنا، اس لیے کہ حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں، حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ یمن کی مظلوموں کی بات سننا، حسین پر گریا کرنا، سیریا کے مظلوموں کی خبر سننا، حسین پر گریا کرنا، جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ارے نائجیریا سے لے کر افغانستان تک جہاں کہیں بھی مظلوموں کی خبر سننا، حسین مظلوم پر آنسو بہانا۔ حسین نے وصیت کی اور کمرے خیمے سے باہر نکلے، وَنَدَرَ إِلَىٰ يَمِينِهِ وَإِلَىٰ شِمَالِهِ۔ عرب میں کلچر یہ تھا کہ جب انسان گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا تھا، دو سپاہی، دو غلام یا دو بچے آگے بڑھتے تھے، کوئی دائنا ہاتھ تھامتا تھا، کوئی بایاں ہاتھ تھامتا تھا، بڑے ہی احترام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا جاتا تھا۔ اور حسین کے ساتھ کبھی اکبر ہوتے تھے، کبھی عباس ہوتے، کبھی جون ہوتے، کبھی زہیر ہوتے، کبھی مسلم بن حسجہ ہوتے، لیکن آخری رخصت کے لیے جب حسین آئے، وہ نظر الی یمینہ و الی شمالہ، نہ عباسی، نہ اکبری، نہ قاسمی، نہ زہیری، کوئی نہیں تھا۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کون ہے ذوالجناح پر سوار کرنے والا؟ خیمے کے در پر زینب کڑی دیکھ رہی تھی، بھائی کی غربت دیکھ نہ سکی، دوڑ کر آئی، بازوؤں کو تھاما، بھیا ابھی زینب سے ابھی زینب زندہ ہے۔ زینب نے بھائی کو سوار کیا۔ خدا حافظ۔ امام مقتل کی طرف چلے، امام کہتے جا رہے تھے، خطبہ طویل خطبہ دینے کے بعد امام نے کہا تم مجھے جانتے ہو، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام نے طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرو۔ کتنا بڑا دل تھا حسین کا۔ اکبر کی شہادت کے بعد، اصغر کی شہادت کے بعد کہا اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ کوئی نہیں آیا۔ روایت یہ کہتی ہے امام نے نیام سے تلوار کو نکالا اور کہا ظالموں تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، ظالموں تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ حسین کہتے جا رہے تھے، حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے، حسین لڑتے جا رہے تھے۔ فرات کے کنارے تک حسین پہنچے، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا۔ حسین شجاعت کے جوہر دکھلاتے جا رہے تھے۔ کسی نے آواز بلند کی حسین کے خیموں پر حملہ کرو۔ حسین دوڑ کر خیموں کے قریب آئے، خیموں کے درمیان حسین کھڑے ہو جاتے تھے۔ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ حسین
مقتل سے خیموں کی طرف آئے، خیموں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام اللہ خدا کی قوت کو یاد کرتے تھے، خدا کی دی ہوئی طاقت کو یاد کرتے تھے۔ میں جو جنگ کر رہا ہوں 3 دن بھوکا اور پیاسا، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے۔ میں جو 71 لاشیں اٹھا رہا ہوں میری طاقت نہیں ہے، اس کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ایک یہ بتانا چاہ رہے تھے انقلاب کربلا کا آخری لمحہ بھی اللہ سے ملا ہوا تھا، خدا کی قوت سے ملا ہوا تھا، اور یہ بھی بتلانا چاہتے تھے۔ خیموں کے درمیان کھڑے ہو کر لا حول پڑھ کر امام اعلان کر رہے تھے زینب گھبراؤ نہیں، ابھی حسین زندہ ہے، کلثوم گھبراؤ نہیں، ابھی حسین زندہ ہے۔ جو ہی حسین کی آواز سنتے بیویوں کو تسلی مل جاتی۔ امام آتے جاتے اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا، حسین مقتل میں پہنچے، آخری رخصتی لے کر امام مقتل کے قریب آئے۔ کتنا لڑتا یہ فاطمہ کا بھوکا پیاسا لال، تنہا حسین، غریب حسین، ظالموں نے فاطمہ کے لال کو گھیر لیا۔ بس ازادارو اگر اجازت ہو تو ایک روایت نقل کر دوں، جب حضرت مختار نے حرملہ کو اسیر کیا، پکڑنے کے بعد پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، تو نے کربلا میں کیا کیا؟ حرملہ نے کہا مجھے معاف کر، مجھے مت پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ حرملہ کہتا ہے میرے پاس 3 تیر تھے جو میں نے زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے، پائزن اس پہ چڑھا ہوا تھا، میں نے تینوں تیروں کو کربلا میں استعمال کیا۔ مختار نے پوچھا بتا کہاں تو نے تیروں کو چلایا؟ تو حرملہ کہتا پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے پہ چلایا، پانی بہا، عباس کی امیدیں بہ گئی۔ دوسرا تیر میں نے حسین کے اس ششمہ بچے کے گلے پہ چلایا جو تیر کا سرا بڑا تھا اور حسین کے بچے کا گلا چھوٹا تھا۔ فَزُّ بِهَا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچے کا گلا کان سے لے کر کان تک ذبح ہو گیا۔ بتا، وہ مختار نے پوچھا بتا تیسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ اور ملا کہتا جب حسین لڑتے جا رہے تھے، جب مقتل میں پہنچے، حسین کے پیشانی پر کسی ظالم نے ایک سنگین پتھر ایسا مارا کہ حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ حسین اپنے ابا کے دامن کو اٹھا کر خون پیشانی سے صاف کرنے لگے۔ اور ملا کہتا ہے جب حسین نے ابا کے دامن کو اٹھایا، حسین کا سینہ مجھے نظر آیا، میں نے تیر کو حسین کے سینے پہ ایسا تیر کو حسین کے سینے پر، ارے ایسا تیر مارا، ارے فرزند فاطمہ ذوالجناح پر سنبھل نہ سکا، ارے مدینے کا رخ کر کے کہا اماں آپ کا لال ذوالجناح سے زمین پر آ رہا ہے، ارے اماں آپ کا لال ذوالجناح سے زمین پر آ رہا ہے۔ حسین کا بدن زمین پر آیا، تیروں سے معلق تھا حسین کا بدن۔ کسی ذاکر نے مصائب کا جملہ کہا تھا، اے ظالموں تم نے اولاد فاطمہ کے ساتھ کیا کیا؟ ایک محسن کو شہید کر دیا اور ایک حسن تھے اور حسین، ایک کے جنازے پر تیر چلا دیا اور دوسرے کا بدن تیروں پر رکا رہا۔ حسین کا بدن زخمی ہے۔ علامہ جعفر الشوستری کہتے ہیں حسین کے بدن کے سارے تیر حسین کے بدن کے اگلے حصے پہ لگے ہوئے تھے، گویا ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بدن پر تیروں کی تسبیح بن چکی تھی۔
کئی تیر حسین کے بدن پر پیوست ہوئے، تلواروں کا زخم تھا، نیزوں کا زخم تھا، تیروں کا زخم تھا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو وہ جھولیوں میں پتھروں کو اٹھا اٹھا کر حسین کی طرف پھینکتا جا رہا تھا۔ مظلومیت کی داستان ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حسین زمین پر گرے، اور جو ہی حسین زمین پر گرے ظالموں کا ایک گروہ آگے بڑھا، ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ حسین کا سر پہلے کون کاٹے گا، حسین کا سر پہلے کون کاٹے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پر بیٹھا، کند خنجر لیا، کند خنجر تھا ہاتھ میں، سینے پر شمر سوار تھا۔ حسین کی ریش مبارک اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور گلے کو کاٹنے لگا۔ خیمے کے در پر، قلعے زینبیہ پر زینب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حسین نے کہا بہن زینب خیمے میں چلی جا۔ بہن زینب یہ منظر نہ دیکھنا، خیمے میں چلی جاؤ۔ بعض روایتوں میں حسین کے لیے کہا حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے گوسفند کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے گوسفند کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح ایسے کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 8ویں امام سے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حسین کو پانی نہیں پلایا گیا؟ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگرچہ حسین آخری لمحات تک پانی مانگتے رہے، کسی نے ایک قطرہ پانی کا نہیں دیا۔ پوچھا کیا خنجر صحیح نہیں تھا کہ حسین کے گلے کو کاٹا گیا؟ کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ پوچھا راوی صاحب سوال کرنے والے نے مولا پھر حسین کو کیوں یہ تشبیہ دی جاتی ہے گوسفند کی طرح آپ کو ذبح کیا گیا؟ بس اپنے توجہات کو کربلا کی طرف لے جائیے گا۔ اگر میری ماں بہنیں یہ جملہ سن رہی ہیں تو اپنی جگہ پر، زینب کی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنا کہ حسین کو پھر کیوں کہتے ہیں گوسفندوں کی طرح ذبح کیا گیا؟ 8ویں امام کہتے ہیں اس لیے کہ جب حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ حسین کے گلے کو جب کاٹا جا رہا تھا کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا رک جاؤ، ارے رک جاؤ، یہ فرزند فاطمہ ہے، یہ علی کا لال ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے۔ ارے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اکیلا حسین تھا، 30,000 کا لشکر تھا، اکیلا حسین تھا، دشمنوں کا لشکر تھا۔ حسین کے گلے کو کاٹا گیا، ارے جو گلا کٹا فرات کا پانی اچھلنے لگا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ سید سجاد اٹھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، باپ کا سر